والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ویسے تو ماہ رمضان کا سارا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں
اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں سمیٹنے والا مہینہ ہے، لیکن اس سارے مہینے میں سے جو اس مہینے کا آخری عشرہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص فضیلت اور عظمت سے نوازا ہے، ایسی فضیلت اور ایسا مقام اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کے کسی دن کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو میرے پیارے پیغمبر اپنے آپ کو تیار فرما لیتے اور اس حد تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ تمام مومنوں کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان فرماتی ہیں حدیث پاک ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مزرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، فرمایا جب آخری عشرہ ماہ رمضان کا شروع ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ، فرمایا اپنی راتوں کو زندہ فرما لیتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا کے رکھتے، وَشَدَّ مِزْرَعَهُ، اور کمر کس لیتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، فرمایا اہل خانہ کو بھی ساتھ عبادت میں ملاتے اور خود بھی اپنی ساری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر حدیث پاک ہے، فرماتے الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکورات ما بینہن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا 5 نمازیں اور جمعے سے جمعے تک اور ماہ رمضان سے آنے والے ماہ رمضان تک، فرمایا مکورات ما بینہن، فرمایا یہ ساری چیزیں ایک نماز دوسری نماز تک، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک، فرمایا یہ درمیان میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، فرمایا یہ نماز، یہ جمعہ، یہ ماہ رمضان مکورات، فرمایا گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ فرمایا ایک نماز ادا کی دوسری نماز کی فکر لائے کوئی، فرمایا یہ جو درمیان میں جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوں گے، یہ نماز کی فکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الصلاۃ الخمس، 5 نمازیں، اسی طرح ایک جمعہ ادا فرمایا اگلے آنے والے جمعے تک، اسی طرح ایک ماہ رمضان اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادات کی ہیں، فرمایا آنے والا ماہ رمضان یہ درمیان میں جتنا بھی وقت گزرا ہے، فرمایا یہ سارے کا سارا انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا
یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ فرمایا ماہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اپنے آپ کو عبادت میں تھکا سکتے تھے تھکاتے تھے۔ فرمایا جس قدر زیادہ عبادت کر سکتے تھے میرے پیغمبر عبادت میں وقت گزارتے۔ فرمایا اتنی عبادت کرتے کہ 10 دنوں کے علاوہ پیارے پیغمبر کو اتنی زیادہ عبادت کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا۔ فرمایا کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ، ماہ رمضان کے آخری 10 دن میرے پیارے پیغمبر فرمایا اعتکاف بھی فرماتے اور اپنا سارے کا سارا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، اس لیے کہ ان آخری 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظمتوں والی رات سے اس امت کو نوازا ہے۔ فرمایا وہ شب قدر ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ فرمایا وہ ایسی عظمتوں والی رات ہے، فرمایا جو صرف اس امت کو نصیب ہوئی ہے، اس امت سے پہلے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پہ فرمایا۔ 25ویں پارے میں ارشاد ہوا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ فرمایا ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا برکت والی رات میں۔ فرمایا جس رات کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور آخری پارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ فرمائے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ فرمائے ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ یاد رکھو میرے دوستوں، قرآن مجید کا نزول 2 طرح سے ہوا، 2 وقت میں ہوا۔ فرمایا پہلا نزول قرآن مجید کا لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا تک فرمایا۔ فرمایا آسمان دنیا، فرمایا اس جگہ کا نام بیت العزت ہے۔ فرمایا جس مقام پہ قرآن مجید کا نزول ہوا، اور فرمایا دوسرا نزول وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پہ نازل فرمایا۔ فرمایا یہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، اس میں بھی میرے پیغمبر کی عظمت اور شان ہے۔ فرمایا اگر قرآن مجید میرے پیغمبر کو ایک ہی دفعہ عطا ہو جاتا، ایک ہی وقت میں سارا قرآن نازل ہو جاتا، تو فرمایا پھر کیا ہوتا؟ فرمایا آپ نے الصلوۃ والسلام سے آ کے کوئی سوال فرماتا، یا رسول اللہ فلاں سوال کا جواب دیجئے۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں وقت لگتا، میرے پیغمبر کو تکلیف ہوتی، فرمایا مشکل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی اس مشکل کو بھی ختم فرما دیا۔ فرمایا میرا پیغمبر آپ سے جس نے بھی سوال کرنا ہے، فرمایا جیسے ہی کوئی آ کے پوچھے گا، میرا پیغمبر پریشان نہیں ہونا، میں اللہ تعالیٰ فوراً قرآن مجید کا نزول فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ فرمایا قدر والی رات، یہ عظمتوں والی رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ فرمایا دیکھیے تو صحیح میرے دوستوں، قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ فرمایا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے عظمت ہے اس رات کی۔ فرمایا کس وجہ سے عظمت ملی ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ نسبت کی وجہ سے۔ فرمایا قرآن مجید اس رات میں نازل ہوا
اللہ تعالیٰ نے اس رات کو فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دیا۔ ذرا تھوڑا سا تصور کیجئے گا اس بات کے ساتھ، فرمایا جس رات میں قرآن نازل ہو وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو جاتی ہے، اور جس سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ کر دیا اس کی عظمتیں کتنی ہوں گی۔ فرمایا جس سینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حرف بحرف محفوظ فرما دیا، اور فرمایا جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا قرآن مجید کے ساتھ شب و روز گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا دنیا کائنات میں کچھ ایسی چیزیں ہیں فرمایا جن کو دیکھنا بھی میں اللہ تعالیٰ نے ثواب قرار دیا۔ فرمایا والدین کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے۔ فرمایا صبح سویرے اٹھ کے میرے نوجوانوں ذرا پیار اور محبت سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھا کرو۔ فرمایا پیار سے دیکھنے والا شخص اپنے والدین کو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں عمرے کا ثواب لکھتے ہیں جی، اور مقبول عمرہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ فرمایا والدین کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر میں لے جائے، بیت اللہ شریف کی بار بار زیارت کروائے۔ فرمایا بیت اللہ شریف کی طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، عبادات میں مصروف ہیں، عبادت کر کر کے تھک گئے ہیں، فرمایا اب بیٹھ جائیں بیت اللہ شریف کے سامنے، مطاف میں آ کے بیٹھ کے بیت اللہ شریف کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں، آپ کا دیکھنا بھی عبادت لکھا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے، قرآن مجید وہ شان والی کتاب ہے، فرمایا جس کا دیکھنا بھی میں اللہ نے عبادت بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یقین جانے میرے دوستوں، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق لگائیے گا، اور میں قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کیجئے۔ اللہ، ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے، فرمایا قیامت کا دن ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو جنت میں بھیج دینا ہے، اور دوزخی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے دوزخ اور جہنم میں پہنچ گئے۔ فرمایا جس وقت اہل جنت کا جنت میں جانا ہوا، فرمایا بڑے خوش و خرم ہے، فرمایا ہر قسم کی نعمت، فرمایا جو دل میں خواہش آتی ہے اللہ تعالیٰ فوراً پوری فرما دیتے ہیں۔ فرمایا ساری نعمتیں مل گئی جنت کے اندر۔ فرمایا اہل جنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک دن مکالمہ فرمائیں گے، فرمایا اور حکم ہوگا سارے کے سارے جنتی لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں۔ فرمایا سارے جمع ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آؤ میرے جنت کے لوگوں، فرمایا دنیا میں میرے لیے آپ نے سب کچھ چھوڑا ہے، آج میں آپ کے لیے خاص محفل کا انعقاد کرنے لگا ہوں۔ فرمایا سارے لوگ جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوں گے، فرمایا میرے داؤد ان کے سامنے ذرا زبور شریف کی تلاوت کیجئے۔ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت کریں گے، فرمایا سارے کے سارے اہل جنت آشش کر اٹھیں گے اور کہیں گے واہ میرے اللہ، تو نے اتنی خوبصورت آواز عطا فرمائی حضرت داؤد کو، فرمایا اتنی خوبصورت آواز اس سے زیادہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کریں گے، فرمایا میرے عیسیٰ ذرا انجیل کی تلاوت کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا فرمائیں گے، فرمایا میرے پیارے موسیٰ ذرا تورات پڑھ کے سنائیے گا۔ فرمایا سارے اہل جنت سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کلام یہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، بڑا لطف لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرمائیں گے میرے یاسین پیغمبر کہاں ہے، میرا یاسین پیغمبر؟ فرمایا ذرا اٹھیے گا میرے پیارے پیغمبر، انہیں یاسین سورت پڑھ کے سنائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سورہ یاسین سنائیں گے، فرمایا ساری کائنات اللہ کے پیارے پیغمبر کی آواز کو سن کے بڑے لطف لے رہی ہوگی، بڑے خوش ہوں گے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی آواز ہے، اس سے زیادہ خوبصورت اور کسی کی آواز نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ
अविनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। फरमाया मेरे मुजम्मिल पैगंबर, अब सोने का वक्त खत्म हो गया। कुमिल लैला इल्ला कलीला, फरमाया रात के थोड़े से हिस्से में उठिएगा। फरमाया आधी रात के बाद उठिएगा। फरमाया उठ के आपने करना क्या है? फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, फरमाया कुरान मजीद को ठहर ठहर के आपने तिलावत करना है। फरमाया तहज्जुद के वक्त नमाज में तिलावत कीजिए। फरमाया दुनिया कायनात में सारे सोए हुए हैं। फरमाया फर्श पे तू जाग रहा है, अर्श पे मैं अल्लाह जाग रहा हूँ। फरमाया फर्श पे तू तिलावत कर, मैं अल्लाह ताला अर्श बरीन पे तेरी तिलावत को सुनना चाहता हूँ। फरमाया यासीन पैगंबर, जरा सूरह यासीन सुनाइएगा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सूरह यासीन की तिलावत फरमाएंगे। जब तिलावत खत्म होगी उसके बाद सुनिएगा मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि दुनिया कायनात में फरमाए अहले जन्नत, तुमने में अल्लाह ताला का नाम सुना था, फरमाए मेरी आवाज आपके कानों तक कभी नहीं पहुंची। फरमाए आज अल्लाह ताला तुम्हारा रहमान, तुम्हारी रहमान जात तुम्हें सूरह रहमान तिलावत करके सुनाएगी। फरमाए अल्लाह ताला अहले जन्नत के सामने सूरह रहमान की तिलावत फरमाएंगे। फरमाए सूरह रहमान तिलावत होगी और तिलावत करने वाली जात रहमान की होगी। फरमाए अहले जन्नत तिलावत सुनेंगे। फरमाए तिलावत सुन के अल्लाह ताला से अर्ज करेंगे मौलाए कायनात, फरमाए हमसे जन्नत की सारी नेमतें ले ले। फरमाए सारी की सारी नेमतें ले ले, बस सुबह शाम हमें अपनी तिलावत अपनी आवाज में सुनाते रहना। अल्लाह, तो इसलिए मेरे दोस्तों ये कुरान मजीद वो किताब है फरमाए जिसकी रब्बे कायनात ने भी तिलावत करनी है। फरमाए मेरे प्यारे पैगंबर भी तिलावत करते हैं और करेंगे क़यामत के दिन भी। फरमाए सारी कायनात फरमाए उस दिन परेशान हाल होगी, लेकिन जो कुरान की तिलावत करने वाले होंगे, जो कुरान से अपनी निस्बत को जोड़ने वाले होंगे, अल्लाह ताला ने उनको परेशान नहीं होने देना। फरमाए इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, फरमाए इस रात को हमने अज़मतों वाला बनाया है। फरमाए किस वजह से? कुरान की निस्बत से। इसलिए मेरे दोस्तों हम सब भी अपनी निस्बत किससे लगाएं? कुरान मजीद से लगाएं। और मेरे नौजवानों, ये मेरे नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, खुदारा अपनी जवानियों की कदर कीजिए, खुदारा अपने आप को गुनाहों से बचा लीजिए और अपनी निस्बत इस कुरान के साथ मिला लीजिए। फरमाए जिसकी निस्बत कुरान से होगी, मेरा बेटा और मेरे भाइयों, जिसकी निस्बत कुरान से होगी, फरमाए क़यामत के दिन अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होगा। और फरमाए अगर कुरान की तिलावत नहीं की, कुरान को वक़्त नहीं दिया, कुरान को नहीं समझा, तो सिवाय नदामत और शर्मिंदगी के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अल्लाहु अकबर। फरमाए इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, फरमाए हमने इस रात को अज़मतों वाला बनाया है। कद्र बमाना तकदीर, अंदाजा लगाना। फरमाए इस रात के अंदर अल्लाह ताला सारी कायनात की तकदीर का अंदाजा लगाते हैं, लिख देते हैं आइंदा साल क्या होना है, कितनी बारिश होनी है, किसको कितना मुकद्दर और नसीब में रिस्क मिलना है, कितने लोगों ने मरना है, दुनिया में कितने लोगों ने आना है, फरमाए किसके साथ क्या क्या गुजरने वाला है। अल्लाह ताला वो सारे का सारा निजाम लिख के फरिश्तों की डिप्टियां लगा के उनके हवाले कर देते हैं। और दूसरा माना कदर का, कदर बमाना इज्जत, कदर बमाना एहतराम, कदर बमाना अजमत। तो फरमाया हमने कुरान को इस अजमत वाली रात में नाजिल फरमाया है। फरमाया हमने कुरान को ये शान और अजमत दी है। फरमाया कि जिस रात के अंदर इसको उतारा, फरमाया उस रात की शान ये है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहरिन, फरमाया 1000 महीनों से बेहतर है। कितना जी? 1000 महीनों से बेहतर है। और 1000 महीने कितने होते हैं जनाब? 1000 महीनों के बनते हैं
83 سال اور 4 مہینے. کتنے؟ 83 سال اور 4 مہینے. کیا مطلب سمجھ آیا؟ فرمایا اگر کسی خوش نصیب انسان کو یہ لیلۃ القدر نصیب ہو گئی، یہ عزت اور عظمت والی رات نصیب ہو گئی، فرمایا اس رات میں اگر ایک نفل پڑے گا اس کو 83 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. فرمایا اگر وہ 1 روپیہ صدقہ کرے گا، 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں دے گا، فرمایا اس کو 83 سال مسلسل صدقہ کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے. تو فرمایا خیر من 1000 شہر، فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے جو میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے. اور آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. فرمایا اس رات کے اندر فرشتے بھی اور خاص کر حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پہ اترتے ہیں. فرمایا وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. فرمایا اپنے رب کے حکم سے زمین پہ آتے ہیں. من کل امر، فرمایا ہر قسم کا اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر. اسی کے بارے ایک حدیث سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جِبْرَائِيلَ فَيَهْبِطُ فِي كُبْكُبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ وَمَعَهُ لِوَاءٌ أَخْضَرٌ فَيَرْكُزُ اللِّوَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ. فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالی حضرت جبرائیل کو حکم فرماتے ہیں. فرمایا یامر اللہ عز وجل، جب یہ رات آتی ہے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں فَيَحْبِطُ فِي كُبْكُبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، فرمایا فرشتوں کے ایک بہت بڑے جھرمٹ کے ساتھ وہ زمین پہ تشریف لاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے. فرمایا وہ جھنڈا فَيَرْكُزُ اللِّوَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ کعبے کی چھت کے اوپر آ کے جھنڈا لگا دیتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا فَيَحُطُّ جبرائیل، فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام اور سارے کے سارے فرشتے اس رات میں ساری زمین میں پھیل جاتے ہیں. فرمایا فَيُسْلِمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِدٍ وَقَائِمٍ وَمُصَلٍّ وَذَاكِرٍ وَيُصَافِحُونَهُمْ وَيُؤْمِنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ. فرمایا کہ ساری رات یہ سارے اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پہ پھیل جاتے ہیں. فرمایا جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، فرمایا کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، فرمایا ہر ایک آدمی کے ساتھ وَيُصَافِحُونَهُمْ، فرمایا یہ مصافحہ بھی کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ، اور ان کی ہر دعا پہ فرشتے آمین بھی کہتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا فرشتے آمین بھی کہتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ، فرمایا ہر ایک آدمی کی دعا پہ فرشتے آمین بھی کہتے ہیں. اب فرشتوں کی تعداد کتنی؟ فرمایا کتنے آتے ہیں فرشتے زمین پہ؟ فرمایا میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک ہے، فرمایا جتنے سدرۃ المنتہا اور اس کے اوپر جتنے بھی فرشتے ہیں، فرمایا وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ زمین پہ بھیج دیتے ہیں. فرمایا جائیے گا میرے انسانوں کو، میرے بندوں کو، فرمایا دیکھیے گا وہ کس حالت میں ہے. فرمایا جتنے بھی لوگ عبادت کے اندر مصروف ہیں، فرمایا وَيُؤْمِنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ، جتنے بھی دعا کر رہے ہیں فرشتے ساتھ میں آمین آمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما. فرمایا کب تک دنیا میں رہتے ہیں؟
حتی یطلع الفجر، فرمایا جس وقت صبح طلوع ہوتی ہے، فرمایا جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، فرمایا اس وقت تک رہتے ہیں۔ جیسے ہی فجر شروع ہوتی ہے، ینادی جبرائیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، فیقولون، وہ کیا کہتے ہیں، یا معشر الملائکہ الرحیل الرحیل، چلو اب واپسی کا وقت ہو گیا، جہاں سے آئے تھے ہم اپنے رب کے حکم سے ادھر ہی واپسی جاتے ہیں۔ اب فرشتے جب واپس جا رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، آ کے فرشتے سوال کرتے ہیں، جبرائیل ذرا ایک بات تو ہمیں بتا، فیما صنع اللہ فی حوائج المسلمین من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یار ذرا ہمیں یہ تو بتا کہ یہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، ان کی دعاؤں کا کیا بنا، ہمیں یہ تو بتانا ان کی دعاؤں کا کیا بنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، نظر اللہ الیہم فی ہذہ اللیلہ فعفا عنہم وغفر لہم، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائی ہے اور اعلان کی ہے، میں اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ فرمایا فعفا عنہم وغفر لہم، فرمایا جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی میں اللہ کے ہاں نوافل ادا کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، فرمایا ان سب کے گناہ معاف ہیں۔ حضرت جبرائیل اگلی بات سنیے گا، فرمایا سب کے گناہ معاف ہو گئے لیکن الا اربعۃ، فرمایا اس رات میں بھی 4 ایسے گناہ گار ہیں، 4 ایسے بدقسمت ہیں، فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا، فرمایا جن کی بخشش کا اعلان نہیں ہوا۔ فَقُلْنَا یا رسول اللہ من ہم نے سوال کیا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا رجل مد من خمر وعاق لوالدیہ وقاطع رحم ومشاحن، قلنا یا رسول اللہ ما المشاحن قال هو المصارم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک کی کتاب ہے ترغیب اور اس کی جلد 2 میں اور صفحہ نمبر 61 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، ان میں پہلا بد نصیب کون ہے؟ فرمایا مد من خمر، فرمایا جو شراب کا عادی ہے، فرمایا جو شراب پینے والا انسان ہے، فرمایا شرابی کی بخشش بھی اس رات میں، جی بولیے گا، اس رات میں جو شراب کا عادی ہے میرے دوستوں، فرمایا اس رات میں وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے، فرمایا عادی شراب کا، فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا اہل ایمان، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر خمر، فرمایا شراب کو حرام کر دیا، والمیسر جوا بھی حرام ہے، فرمایا شراب کا ایک قطرہ بھی حرام، فرمایا جوے کا ایک پیسہ بھی حرام، فرمایا جوا بھی حرام ہے، شراب بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہوں فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا اس سے بچ جاؤ اگر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ تو فرمایا لیلۃ القدر کے اندر سب کے گناہ معاف ہو گئے لیکن 4 لوگوں کے گناہ معاف نہ ہوئے، ان میں پہلا بد نصیب انسان، فرمایا جو شراب کا عادی ہے، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا، فرمایا واضح طور پہ حکم فرمایا شراب سے اپنے آپ کو بچا لو۔
اور حدیث پاک سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا سلاست لا تدخل الجنت، فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں، فرمایا جنہیں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا ان میں سے پہلا آدمی مدمن خمرن، فرمایا جو شراب کا عادی ہے اور بغیر توبہ کے مر گیا، فرمایا شراب پیتے پیتے توبہ نہیں کی، فرمایا شراب کا عادی تھا اسی حالت میں مر گیا، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل نہیں کرنا۔ اور دوسرا نمبر فرمایا وقاطع رحم ومصدق بالسحور، اور دوسرا آدمی جو قطع رحمی کرنے والا ہے، اور تیسرا آدمی فرمایا جو جادو کی تصدیق کرنے والا ہے۔ فرمایا جادوگر نے کوئی غیب کی بات بتائی ہے، اس نے اس کی تصدیق کی ہے کہ جناب واقعتاً ایسا ہی ہوگا۔ فرمایا جادو کی تصدیق کرنے والا، یہ 3 ایسے بد نصیب ہیں، فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور دوسری حدیث سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں، فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم فرما دیں گے۔ فرمایا وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا ان میں پہلا آدمی وہ ہے، فرمایا جو البخیل، فرمایا جو بخیل ہے، جو کنجوس آدمی ہے، بخیل انسان ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ بخیل پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دے گا۔ فرمایا دوسرا آدمی احسان جتلانے والا، فرمایا کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، فرمایا نیکی کر کے اس کو جتلا رہا ہے، بار بار احسان کر کے اس کو جتلا رہا ہے، فرمایا احسان جتلانے والا آدمی، فرمایا یہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ اور چوتھا آدمی فرمایا شراب کا عادی مدمن خمرن، فرمایا جو شراب کا عادی ہے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ اور چوتھا فرمایا عقوق الوالدین، والدین کا نافرمان، فرمایا یہ 4 آدمی جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، فرمایا اسے چاہیے کہ شراب کے قریب نہ جائے، فرمایا وہ شراب نہ پیے، شراب پینا تو دور کی بات ہے، فرمایا اس جگہ پر بھی کبھی نہ بیٹھے جس جگہ پہ شراب کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ جتنا محفل کا انسان پہ اثر ہوتا ہے اتنا کسی چیز کا بھی نہیں ہوتا۔ جب محفل ہی بری ہوگی، 1 دن 2 دن 5 دن 7 دن، کچھ دن کے بعد وہ بھی اسی گناہ میں ملوث ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی حدیث سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب پیتا ہے، فرمایا جو شراب کا استعمال کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں فرماتے، فرمایا 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات فرمایا قیامت کے دن جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے اندر جو نہر ہے جس کا نام ہے خبال، نہر خبال سے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پلانا ہے۔ اور نہر خبال کیا ہونی ہے؟ فرمایا نہر خبال وہ ہوگی کہ جس کے اندر جہنمیوں کی پیپ اور گندا خون بہ رہا ہوگا، فرمایا وہ جہنمیوں کا گندا خون اور پیپ اسے پلایا جائے گا۔ ایک اور حدیث سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن جو زانی اور بدکار لوگ ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، فرمایا ان کی شرمگاہوں سے بدبودار قسم کا فرمایا پیپ اور گند نکل رہا ہوگا، فرمایا اتنا بدبودار ہوگا کہ قیامت کے میدان میں کھڑا ہونے والا ہر انسان اللہ تعالیٰ سے التجا فرمائے گا مولا ان کو ہم سے دور کر دے۔ فرمایا جہنم میں جائیں گے، فرمایا وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے ہر ایک انسان یہ التجا کرے گا مولا ہم جہنم کے عذاب میں مبتلا ہیں، اس سے بڑا عذاب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، اتنی گندی بو اور گندی سمیل ہوگی، ہر ایک انسان ان سے دور بھاگے گا۔
فرمایا یہ جو ان کی شرم گاہوں سے جو زانی اور بدکار لوگ ہیں، یہ نکلنے والا جو گندا پیپ ہوگا، فرمایا یہ پلایا کس کو جائے گا؟ فرمایا اس آدمی کو، فرمایا جو دنیا کے اندر شراب کا عادی ہوگا، فرمایا جو دنیا میں شراب پینے والا ہوگا، فرمایا یہ گندا اور بدبودار قسم کا مادہ اس شرابی کو پلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلف ربی عز وجل بعزتی، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی عزت اور جاہ و جلال کی قسم لے کے فرماتے ہیں میرا پیغمبر جو آدمی شراب پیے گا، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنمیوں کا پیپ ضرور پلاؤں گا۔ اور اگلی بات فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے شراب کو چھوڑ دے گا، فرمایا میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پاکیزہ نہروں اور حوضوں سے پانی پلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو اپنے سینوں میں محفوظ کیجئے، اور کبھی بھی ایسی محفل میں بھی نہ بیٹھیے گا جس محفل کے اندر شراب کا دور چلتا ہو، جس محفل کے اندر شراب پینے والے موجود ہوں، فرمایا اپنے آپ کو ان محفلوں سے بھی دور رکھیے گا۔ اگلی حدیث سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا من زنا او شرب الخمر نزع اللہ فی الایمان لکما یخلع الانسان القمیص من راسی او کما قال، فرمایا جو انسان زنا کرتا ہے یا جو انسان شراب پیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کو ایسے نکال لیتے ہیں جیسے آپ قمیص سے اپنے سر کو باہر نکال لیتے ہیں۔ فرمایا زنا کرنے والا انسان اور شراب پینے والا انسان سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو شراب کی حالت میں جو مر گیا یا زنا کی حالت میں وہ مر گیا، اس کا خاتمہ بالایمان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگلی حدیث سنیے گا، فرمایا من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو ایک دفعہ شراب پیے، فرمایا اس شرابی کو 80 کوڑے لگائے جائیں، فرمایا دوسری دفعہ پیے پھر کوڑے لگائے جائیں، تیسری دفعہ پیے پھر مارا جائے، اگر چوتھی مرتبہ پیتا ہے تو وقت کی اسلامی حکومت پہ فرض ہے کہ اب اس کو زندہ نہ چھوڑے، اسے قتل کر دے۔ اللہ جی کیا کر دے؟ اسے قتل کر دے۔ اسلامی حکومت پہ لازم ہے، اب اس کو جناب زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں اگلی حدیث سنیے گا، اور یہ حدیث ایسی ہے میرے دوستوں جو ہم سب کو ہلانے والی حدیث ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، اس حدیث میں میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ الترغیب جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 175 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبیت قوم من هذه الامہ علی طعم وشرب ولہو ولعب فیصبحوا قد مسوا قردة وخنازیر وَلِيُصِيبُهُمْ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَلَتُرْسِلُنَّ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ وَلَتُرْسِلُنَّ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْأَقِيمَ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی، فرمایا یبیت قوم من هذه الامہ، فرمایا جو رات گزارے گی اس حال میں، فرمایا شرب و طعم، فرمایا حرام کا کھانا کھائے گی، وشرب اور شراب کو پیے گی، فرمایا وَلَّهْوٍ وَلَعَبٍ فَيُصْبِحُوا اور ساری رات فرمایا بڑے بڑے گانوں کی محفلوں میں رات گزاریں گے، اور صبح کریں گے تو اسی لہو و لعب کھیل تماشوں کے اندر، فرمایا جو شریعت نے کھیل حرام کیے، جو شریعت نے کام حرام کیے، فرمایا ان کے اندر راتیں بھی گزاریں گے، صبح بھی گزاریں گے۔ اگلی بات سنیے گا، فرمایا فَيُصْبِحُوا قَدْ مَسَحُوا، فرمایا جو اس حال میں اپنا وقت گزاریں گے،
قریب ہے کہ ساری رات یہ لاہو لاب میں گزارنے والے ساری رات فرمایا یہ مجروں کے اندر اور جناب بے حیا عورتوں کے ساتھ گزارنے والے فرمائے قریب ہے کہ صبح اٹھیں گے قرادۃ و خنازیر، اللہ تعالیٰ کسی کو خنزیر میں تبدیل کر دیں گے اور کسی کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی یہ میں آپ کو الف لیلا کی کہانی نہیں سنا رہا، یہ میں اس پیغمبر کی زبان مقدس سنا رہا ہوں جس زبان کے اندر شک کرنا ہی کفر ہے۔ فرمایا جس کی زبان میں ذرہ برابر شک کرنا ہی کفر ہے انسان ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ وہ پیغمبر فرما رہے ہیں، فرمایا جو شراب پیے گا اور جناب گانوں کی محفلوں میں وقت اور رقص کی محفلوں میں گزارے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ فرمایا صبح رات کو سوئیں گے تو انسان ہوں گے، صبح اٹھیں گے کسی کا چہرہ خنزیر والا ہوگا اور کسی کا چہرہ بندر والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات سنیے گا، حدیث پاک میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن فرمایا کچھ لوگ ایسے آئیں گے، فرمایا یاد رکھو، فرمایا دنیا کے اندر جس جانور والی جس انسان کے اندر خصلت پائی جائے گی، فرمایا قیامت کے دن اسی جانور والا چہرہ لے کے اٹھے گا۔ فرمایا خنزیر سب سے بغیرت جانور ہے، خنزیر سے بڑا بغیرت جانور اور کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جس انسان کے اندر بے غیرتی پائی گئی، کسی کی عزت کا حیا نہ ہوا، فرمایا اس کی آنکھ سے، اس کے ہاتھ اور زبان اور جسم سے دوسرے کی عزت محفوظ نہ ہوئی، فرمایا ایسا انسان قیامت کے دن اٹھے گا، اس کا چہرہ انسانوں والا نہیں بلکہ خنزیر والا چہرہ لے کے آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو، میرے نوجوانوں، یاد رکھو، قدر کرو اپنی جوانیوں کی، خدا را اپنی زبان سے، اپنی آنکھ سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے جسم سے کسی کی عزت کو داغدار نہ کرو، کسی کی ماں بہن بیٹی کو داغدار نہ کرو۔ فرمایا یہ دنیا تو گزر جانا ہے، دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ وقت آئے گا اگر دنیا میں یہ فیل کر کے گیا تو قیامت کے دن انسانوں والی شکل نہیں ہوگی، جب انسانوں والی شکل نہیں ہوگی تو میرے پیغمبر کی شفاعت بھی نصیب اللہ نہیں ہونی، اس لیے کہ میرے پیغمبر نے شفاعت انسانوں کی کرنی ہے، جانوروں کی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے لوگ تو سمجھتے ہیں پر میں نماز پڑھ لی، جناب روزے آئے، ایک 27 کی رات کو آ کر ساری رات عبادت کرنی، سمجھتے ہیں ہمیں جنت کا ٹکٹ مل گیا، اب سارا سال جتنی بے حیائی کرے، سارا سال لوگوں کی عزتوں کو نیلام کرے، فرمائے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، جنت تو ہماری خالہ کا گھر ہے۔ نہ میرے دوست، نہ میرا بیٹا، نہ میرا چھوٹا بھائی یاد رکھ، میرے بڑے بھائی یاد رکھ، فرمائے اپنی جوانی کی، اپنے بڑھاپے کی، اپنے وقت کی قدر کر، اس کو غلط کاموں پہ نہ لگا، مگر نہ اس وقت کا بھی حساب ہونا ہے۔ فرمائے قیامت کے دن میرے رب نے پوچھنی ہے ایک ایک بات، فرمائے حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کو ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ فرمائے پہلا سوال ہونا ہے، فرمائے بتا عمر کتنی گزار کے آیا، فرمائے دوسرا سوال، فرمائے بتا جوانی کن کاموں میں گزاری ہے، اور تیسرا سوال، فرمائے بتا مال کیسے کمایا تھا اور لگایا کن کاموں پہ تھا، کمایا کیسے تھا، لگایا کہاں پہ تھا۔ فرمائے جب تک یہ 4 سوال نہیں ہو جائیں گے، فرمائے اس وقت تک کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے بھی نہیں ہل پائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ تو واپس آئیے اپنے سبق پہ، میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمائے کچھ ایسی قومیں ہوں گی، فرمائے میری اسی امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، فرمائے جو رات گزاریں گے شراب پینے میں،
हराम कामों के अंदर सुबह उठेंगे, फरमाए किसी को खिंजीर बना दिया जाएगा और किसी को बंदर बना दिया जाएगा। इसलिए आपने इस्लाम सलाम ने फरमाया, फरमाए फजतनिबुल खम्र फइन्नमा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन औ कमा काल, फरमाए शराब से बच जाओ, इसलिए कि शराब हर गुनाह की बुनियाद है। अल्लाह अकबर, हर गुनाह की जड़ है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में एक वाक़या आता है, फरमाए पहली उम्मतों का एक वाक़या, फरमाए एक औरत एक इबादत गुजार पे आशिक हो गई और वो उसको एक बहला फिसला के बहाने से अपने घर में ले गई। उसने दो बातें उसके सामने रखी कि दो बातों में से एक कर ले वगरना मैंने तुझे बदनाम कर देना है। फरमाए ये शराब का गिलास है, या तो शराब पी ले या ये मासूम बच्चा है इसको कत्ल कर दे, इन दो में से एक काम करना होगा वगरना मैंने तुझे बदनाम करना है। और तीसरी बात यह कि मेरी ख्वाहिश तो पूरी करनी है आपने। फरमाया वो बड़ा सोच विचार में पड़ गया, कहते कत्ल तो बड़ा गुनाह है, कत्ल नहीं करता, शराब को पी गया। फरमाया जैसे ही शराब पी है, फरमाया वो बच्चा भी कत्ल हो गया और उससे जिना भी हो गया। जी, बदकारी भी कर बैठा और वो बच्चा भी कत्ल कर बैठा। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे पैगंबर ने इसी को फरमाया, फरमाया फजतनिबुल खमरा, फरमाया अपने आप को शराब से बचा के रखना, इसलिए कि शराब हर बुराई की जड़ है। अब आखिरी हदीस सुना के बात आगे चलाने लगा हूं। हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा मुताहिरा, सब बोलिएगा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आवाज से बोलिएगा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तंबीहुल गाफिलीन हदीस एक किताब है, उसके सफ़ा नंबर 144 पे लिखते हैं, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फरमाए जिस इंसान ने शराब पीने वाले को एक लुकमा भी खाना खिलाया, फरमाए अल्लाह ताला इसके जिस्म पर सांपों और बिच्छुओं को मुसल्लत करेंगे। जी, अब सुनिएगा जरा तवज्जो से मेरी बात। लोग तो कहते हैं उस्ताद जी क्या करें, अल्लाह दे नाम ते मंगण आ गए हैं जी, अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। चलो शराब पीता है तो खैर है जी, चर्स पीता है खैर है, गुनाह करता है अपनी जगह, हम तो अल्लाह के नाम पे दे रहे, कहते हैं ना जी। लेकिन कम से कम मेरे दोस्तों इस बात का ख्याल रखा करो, आपने इस्लात वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा फरमा रही है, फरमाए जिस इंसान ने किसी शराबी को एक लुकमा भी खिलाया, फरमाए अल्लाह ताला उसके बदले में उस पर सांप और बिच्छुओं को मुसल्लत फरमाएंगे। और अगली बात फरमाए जिसने किसी शराबी की जरूरत को पूरा किया कि यार इसकी जरूरत है शराब, अब नशा का आदी हो चुका है, शराब के अलावा रहता ही नहीं है, चलो 500 दे देते हैं शराब पी लेगा। फरमाए जिस इंसान ने किसी शराबी की जरूरत को पूरा किया, फरमाए कितना गुनाह होगा, फरमाए जितना किसी इंसान ने इस्लाम की इमारत को गिरा दिया। फरमाए इस्लाम की इमारत को गिराने के मुतरादिफ है। अब अगली बात सुनिएगा, फरमाए जिस इंसान ने शराबी को कर्ज दिया कितना गुनाह होगा, फरमाए जैसे एक बंदे मोमिन को कत्ल करने का गुनाह है, फरमाया जैसे एक बंदे मोमिन को कत्ल करने का गुनाह है। और इससे भी बड़ी बात सुनिएगा, हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फरमाया जिसने शराबी के साथ दोस्ती लगाई, क्या किया, शराबी के साथ दोस्ती लगाई, जी लम्हे फिक्री है मेरे दोस्तों, जिसने शराबी की हमनशीनी इख्तियार की, शराबी के साथ दोस्ती लगाई, फरमाए क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे इंसान को अंधा करके उठाएंगे। अल्लाह अकबर। जी, शराबी के साथ दोस्ती लगाई है, फरमाए ऐसे इंसान को अल्लाह अंधा करके उठाएंगे। और अगली बात फरमाए शराब नोश कितना बड़ा गुनाह है, शराब नोश कितना बड़ा गुनाहगार है। फरमाए इसने तौरात को भी, इंजील को भी और कुरान को भी, सारी चीजों को जुठला दिया, इसलिए कि शराब दुनिया के किसी मजहब में भी हलाल नहीं है। शराब, जिना, चोरी, झूठ, ये 4 गुनाह ऐसे हैं जो दुनिया के किसी मजहब के अंदर भी जायज नहीं है। ना शराब जायज है, ना जिना जायज है, ना झूठ जायज है, ना चोरी जायज है। फरमाया जिस इंसान ने इनमें से कोई भी काम किया,
فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کی چاروں کتابوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے دوستوں خیال کیجئے گا اپنے آس پاس میں، خیال کیجئے گا اپنے احباب کی محفل میں، ذرا نظر دوڑائیے گا، اگر کوئی اس گناہ کے اندر ہے تو اس کی منت سماجت کر کے اس سے معافی منگوائیے گا، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کروائیے گا، وگرنہ جو شراب کا عادی ہے فرمائے اس لیلۃ القدر میں بھی، اس عزت اور عظمت والی رات میں بھی اس کی بخشش ہونے والی۔ اللہ اکبر۔ اب دوسرا آدمی بدنصیب فرمائے جس کی اللہ تعالیٰ نے اس رات میں بھی بخشش نہیں کرنی، فرمائے وقاطع رحم او کما قال، فرمائے قطع رحمی کرنے والا انسان، فرمائے اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنے والا انسان، فرمائے وہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی معافی سے محروم رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا، فرمایا یا ایھا الناس، فرمایا دنیا کائنات کے انسانوں، اتقوا ربکم، فرمایا ڈرو اپنے رب سے، ڈر جاؤ اپنے رب سے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے خاندان بھی بنا دیے، فرمایا تمہارے رشتہ دار بھی بنا دیے، فرمایا لیکن یاد رکھو واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، فرمایا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن رشتہ داروں کے بارے میں ضرور سوال کرنا ہے، فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تعلق رکھا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ضرور سوال کرنا ہے، اس لیے فرمایا صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث پاک مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا صدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ او کما قال، فرمایا اگر کوئی آدمی کسی غریب کو صدقہ دیتا ہے جو اس کا رشتہ دار نہیں ہے، فرمایا اس کو صرف صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا، لیکن فرمایا اگر کوئی غریب رشتہ دار کو صدقہ کرتا ہے فرمایا دو ثواب ہوں گے، ایک صدقہ کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حق جو رکھا ہے فرمایا وہ رشتہ داروں کا حق رکھا ہے۔ فرمایا جب بھی صدقہ دینا ہو، فرمایا جب بھی زکوٰۃ دینی ہو، فرمایا جب بھی صدقہ فطر دینا ہو، سب سے پہلے اپنے آس پاس میں قریبی رشتہ داروں میں نظر دوڑاؤ کہ ان میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے، فرمایا جو حقدار ہے تو سب سے پہلے انہیں دیا جائے۔ فرمایا صدقہ کرنا اور پھر اپنے قریبی رشتہ داروں پہ فرمایا یہ صلہ رحمی بھی ہو گئی، صدقے کا ثواب بھی ہو گیا۔ اور تیسری بڑی بات فرمایا جو اپنے قریبی رشتہ داروں پہ صدقہ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے محفوظ فرماتے ہیں۔ جی کتنی بڑی بات ہے، انسان کا خاتمہ بالایمان ہو جائے، بری موت سے حفاظت ہو جائے، اس سے انسان اور کیا چاہتا ہے۔ اور تیسرا بڑا فائدہ فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا کرتے ہیں۔ فرمایا عمر تو تھوڑی ہے لیکن نیکیاں زیادہ کر کے جائے گا، عمر تو کم ہے 50 سال 60 سال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اتنے بڑے بڑے کام کروائے گا کہ آنے والی کئی نسلوں تک اس کا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام سواری پہ سوار تھے، فرمایا ایک دیہاتی آدمی آیا، آ کے سواری کی نکیل کو پکڑ لی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں صحابہ کرام کی عظمت پہ، قربان جاؤں صحابہ کرام کی شان اور مقام پہ، ذرا تصور تو کیجئے گا میرے دوستوں۔ فرمایا آج ہمارا کیا حال ہے، اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ جاتا ہے، پیارے پیغمبر کے روزے مبارک کی جالیوں کو دیکھ کے آتا ہے، جالیوں پہ ہاتھ لگا کے آتا ہے، وہ گلیاں دیکھ کے آتا ہے جہاں میرے پیغمبر اپنے قدموں سے چلتے رہے، جب واپس پاکستان میں آتا ہے جناب کتنا اپنے آپ کو بڑا جناب سمجھتا ہے۔
کتنا اپنے آپ کو جناب نیکی کرنے والا سمجھتا ہے. کہتا ہے جناب میں پیغمبر کے روزے کی جالیوں کو ہاتھ لگا کے آیا. کوئی کہتا ہے جناب میں پیغمبر کے گھر کو دیکھ کے آیا, میں پیغمبر کے روزے مبارک مسجد نبی میں حاضری دے کے آیا. اور میرا بھائی آج پیغمبر کے روزے کو دیکھنے والا اپنے آپ کو خوش نصیب کہہ رہا ہے. قربان جاؤں ان صحابہ کرام کی عزت پہ جنہوں نے میرے پیارے پیغمبر کو سامنے دیکھا بھی, میرے پیارے پیغمبر سے ڈائریکٹ تعلیمات بھی حاصل کی ہیں, اور جو بھی کام ہے ڈائریکٹ میرے پیارے پیغمبر کی محفل میں آ کے انہوں نے وہ کام کروایا ہے. صحابہ کرام کی عظمت پہ قربان اور جاؤں کہ کتنا بڑا شان اور مقام ہے یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے میزبان پیغمبر ہونے کا شرف حاصل ہے. میرے پیغمبر کا میزبان ہے, میرے پیارے پیغمبر کا میزبان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچے. فرمایا ہر صحابی چاہتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں آئے, اللہ کے پیغمبر میرے گھر میں آئے, میں خدمت کروں. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دیجئے, یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے, اللہ کے حکم سے رکتی ہے. فرمایا جس کے گھر میں جا کے رکے گی فرمایا وہی میرا میزبان ہوگا. اور پھر قسمت کا ستارہ چمکا حضرت ابو ایوب انصاری کا. فرمایا یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جا کے رکی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ایوب انصاری میرے پیغمبر کے میزبان ہیں. کیا لقب ہے ان کا؟ میزبان پیغمبر. کیا ہے جی؟ میزبان پیغمبر. میرے پیغمبر کے میزبان ہیں. وہ روایت کا اللہ اکبر. ایک بات یاد آ گئی, یہ سنا دوں. بور تو نہیں ہو رہے جی؟ بور تو نہیں ہو رہے کہ استاد جان چھوڑے جی؟ بھائی میرے لیے تو مشکل ہے, میں نے اب بھی بیان کر رہا ہوں, پھر صبح کالج میں جا کے پڑھانا ہے, پھر جمعے پہ پھر بیان کرنا ہے. یہ تو مشکل ہے. تھوڑا توجہ سے بیٹھے, بس بات کو میں سمیٹنے لگا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے میزبان ہیں. فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اوپر والی منزل میں ٹھہرے, میں نیچے والی منزل میں ٹھہروں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اوپر والی منزل میں ٹھہر رہے ہیں. فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام ملنے کے لیے آتے ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی منزل پہ ہیں, تکلیف ہوتی ہے بار بار. آپ نے فرمایا ابو ایوب آپ اوپر ٹھہرے اور میں نیچے والی منزل میں ٹھہروں گا. فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کا حکم مان کے فرمایا اوپر والی منزل پہ چلے تو گئے, لیکن ساری رات سو نہ سکے, ساری رات سو نہ سکے. فرمایا کبھی مکان کے ایک کونے میں جا کے رکتے ہیں, کبھی دوسرے کونے میں جا کے رکتے ہیں. ساری رات اسی طرح چکر لگانے میں گزر گئی. صبح ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ساری رات نہ میں سویا ہوں نہ میرے گھر والے سوئے ہیں. فرمایا اس لیے کہ آپ نیچے والی منزل پہ تھے, ہم اوپر والی منزل پہ تھے. فرمایا جس جگہ پہ بھی ہم بیٹھنے لگتے دل میں خیال آتا کہ اسی جگہ نیچے اللہ کے پیغمبر نہ بیٹھے ہوں, ہم اوپر ہو جائیں گے اللہ کے پیغمبر نیچے, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ابو ایوب آپ کی محبت کو سلام ہے, آپ کی محبت اور ادب کو سلام ہے. پھر میرے پیغمبر اوپر چلے گئے اور حضرت ابو ایوب دوبارہ نیچے آ گئے. ایک دن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے لیے کھانا بنایا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے اس میں تھوڑا سا لہسن ڈال دیا, تھوم لہسن ڈال دیا. لہسن کی سمیل ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھوڑا سا کھانا تناول فرمایا اور پھر چھوڑ دیا. فرمایا میرے پاس جبرائیل آتے ہیں, میں نے مسجد میں جانا ہوتا ہے, اور جب یہ مسجد میں جانا ہو یہ سارے معاملات ہوں تو بو والی چیز کو نہ کھایا کرو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ساری زندگی کبھی بھی لہسن استعمال نہیں کیا. یہ صحابہ کرام کی محبت ہے, یہ صحابہ کرام کی سنت پہ عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ناگواری کا احساس دلایا, حرام نہیں فرمایا,
منع نہیں کیا، لیکن محبت اتنی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو پسند فرماتے ہیں صحابہ کرام کی بھی وہ پسند ہے، جس پہ ناگواری کا احساس فرماتے ہیں فرمایا صحابہ کرام اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں، فرمایا ایک دیہاتی آ گیا، آ کے اللہ کے پیارے پیغمبر کے اس نے سواری کی نکیل کو پکڑ لیا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایسی چیز بتائیے گا کہ جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور کر دیا جاؤں، بس مختصر کر کے بتائیے گا، لمبی چوڑے کام کرنے کے لیے میں تیار نہیں۔ اللہ بے تکلفی تھی نا، بے تکلفی تھی، فرمایا مختصر کر کے بتائیے گا۔ آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی صرف 4 چیزیں بتانے لگا ہوں، وہ کام کر لے جہنم سے دور ہو جائے گا اور جنت کے قریب ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے جنت کے قریب ہونے؟ کیا خیال ہے جنت کے قریب ہونے، جہنم سے دور جانے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو جنت کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہ 4 چیزیں بتانے لگا ہوں، یاد رکھیے گا، دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جائیے گا۔ میرے پیارے پیغمبر نے پہلی چیز فرمائی، فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم۔ فرمایا 4 کام کر لے میرے صحابی۔ پہلی چیز فرمایا میرے ساتھ وعدہ کر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرے گا، لا تشرک باللہ شیئا، فرمایا اس کی مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں جانے گا، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرے گا، میرے ساتھ وعدہ کر شرک نہیں کرے گا، پہلی چیز۔ فرمایا دوسری چیز وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے گا، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور فرمایا صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، اور چوتھی چیز فرمایا وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور وعدہ کر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ کیا کرے گا؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، صلہ رحمی کرے گا۔ یہ 4 کام کرنا تیرا کام ہے، یہ 4 چیزیں لازم کرنا تیرا کام ہے، اور جنت کے قریب کرنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب 2 آدمی ہو گئے۔ پہلا آدمی فرمایا شراب کا عادی، فرمایا وہ بھی اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ دوسرا آدمی فرمایا جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا ہے۔ اب تیسرا آدمی سنیے گا، فرمایا وَمُشَاحِن، فرمایا جو بغض اور کینہ رکھنے والا ہے، فرمایا دوسروں کے ساتھ حسد کرنے والا، بغض اور دشمنی رکھنے والا، خواہ مخواہ دل کے اندر ہر ایک کے ساتھ کینہ رکھنے والا، فرمایا یہ بد نصیب انسان یہ بھی اس رات کی برکت سے محروم رہے گا، فرمایا اس رات سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل جنت کی صفات کا تذکرہ فرمایا، فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، فرمایا میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کے دلوں میں سے فرمایا ذرہ برابر بھی کوئی خفگی ہوگی، ایک دوسرے کے بارے میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی کینہ ہوگا، فرمایا میں نے اسے ختم کر دینا ہے۔ تو اہل جنت کی صفت یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کینہ اور بغض رکھنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا کوئی بھی انسان فرمایا کسی کے بارے میں دل میں کینہ رکھے گا، بغض رکھے گا، فرمایا حسد کرے گا دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کے، فرمایا ایسا آدمی اس رات کی برکتوں سے محروم رہے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وَعَقَ لِوَالِدَيْهِ، اور والدین کا نافرمان، والدین کی نافرمانی کرنے والا انسان، فرمایا وہ بھی اس رات کی رحمتوں سے محروم رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر اس بات کا حکم دیا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ فرمایا تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی،
وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ فرمایا ہر بات ماننی ہے، ہر بات میں والدین کی اطاعت کرنی ہے، صرف ایک بات میں اطاعت نہیں کرنی۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ فرمایا اگر والدین اس بات پر آپ کو آمادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، فرمایا یہ نہیں ماننا، باقی کسی بات کا انکار نہیں کرنا۔ فرمایا وَقَلِ وَالِدَيْ، فرمایا والدین کا نافرمان وہ اس رات کے اندر محروم رہے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تین کام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، تین جگہ پہ دو دو چیزوں کا تذکرہ کیا اور دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم کر دیا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں سنیے گا۔ فرمایا قرآن مجید میں پہلے نمبر پہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، دونوں کو اکٹھا ذکر کیا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اب دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ اگر ایک آدمی نماز قائم کرتا ہے لیکن اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ لازم اور ملزوم ہے دونوں۔ زکوٰۃ ادا کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ اور نماز یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ دوسری چیز فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب ایک آدمی ہے اللہ کی بات مانتا ہے، سنت پہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تیری اطاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کوئی سنت پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تیری سنت پہ عمل کرنے کا بھی تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ فرمایا میری بھی مان، میرے پیغمبر کی بھی مان۔ اور تیسری چیز فرمایا نشکر لی ولی والدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کر، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ فرمایا ایک آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، فرمایا اللہ کا شکر بھی ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ والدین کی فرما برداری کرتا ہے لیکن اپنے رب کا ناشکر ہے، فرمایا ایسے آدمی کی والدین کی فرما برداری کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا یہ تین چیزیں ہیں، فرمایا والدین کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ لازم ہے۔ اسی کو فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، فرمایا والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، کس کی؟ اللہ اکبر۔ تو یہ چار لوگ ہیں جی، چار بد نصیب ہیں کہ جن کی بخشش اس رات میں بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ شاباش بولیے گا۔ پہلا آدمی شراب کا عادی، شراب کا عادی۔ دوسرے نمبر پہ جی نہیں، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنے والا، رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنے والا۔ اور تیسرے نمبر پہ بغض، حسد، کینہ رکھنے والا، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے جلنے والا جی، حسد۔ اللہ اکبر۔ حسد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی، فرمایا ایاکم والحسد، انسانوں اپنے آپ کو حسد سے بچا کے رکھو، اس لیے کہ حسد جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یاد رکھو کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد نہ کرو، جلو نہیں اس سے، بلکہ دل کے اندر یہ خیال کرو کہ بھائی جس اللہ نے اسے دی ہے وہ اللہ مجھے بھی عطا کرے، وہ مجھے بھی عطا کرے۔ اس کو رش کہا جاتا ہے جو شریعت میں جائز ہے، حسد حرام ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، جو آدمی حسد کرتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے حاسد، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں محسود۔ اس کے لیے ایک جملہ بولتا ہوں اگر سمجھ آ جائے، جو حسد کرنے والا ہے حاسد کا رہتا کچھ نہیں، محسود کا جاتا کچھ نہیں۔ اب ایک آدمی جو حسد کر رہا ہے دوسرے سے، وہ جو حسد کرنے والا ہے وہ تو خود جل رہا ہے حسد کی آگ میں، یار آپ کو خاموشی نہیں آتی؟ وہ خود حسد کی آگ میں جل رہا ہے،
خود حسد کی آگ میں جل رہا ہے. جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو پرواہ بھی نہیں ہے, اس کو پتہ بھی نہیں ہے مجھ سے کون حسد کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو فرمائے کینہ بغض اور حسد کرنے والا انسان وہ بھی اس رات کے اندر رحمت سے کیا رہتا ہے, محروم. اور چوتھے نمبر پہ والدین کا نافرمان, والدین کا نافرمان. فرمائے والدین کا نافرمان ہے وہ بھی اس رات کی عزت, اس رات کے احترام, اس رات کی رحمت سے کیا رہتا ہے جی, محروم رہتا ہے. تو یہ 4 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں. اس کے علاوہ باقی چیزیں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے, اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے. دعا کیجئے گا.